حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے سے تقریباً 25 سال پہلے حضرت امام علی علیہ السلام کربلا میں آ چکے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید ہی آپ نے سنا ہوگا اور بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور اس واقعے کا علم رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسین کے کربلا آنے سے پہلے حضرت امام علی کربلا آ چکے تھے اور حضرت امام علی علیہ السلام کو کربلا کے واقعے کا پورا علم تھا۔ امام علی کے صفین کی طرف جاتے وقت بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں سے 2 واقعات میں آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھتے رہیں۔ پہلا، جب امام علی علیہ السلام کربلا سے گزرے۔ دوسرا واقعہ، ایک ویران جگہ پر جنت کا چشمہ دریافت کیا میرے آقا امام علی علیہ السلام نے۔ یہ دونوں واقعات تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام جب صفین کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جب نینوا کے قریب پہنچے تو آپ نے پوچھا، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام علی علیہ السلام رونے لگے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ کسی نے آپ سے پوچھا، میرے آقا کیا بات ہے جو آپ کو اتنا رلا رہی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں روتا ہوا پایا۔ میں نے پوچھا، رسول کون سی چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ کربلا کی زمین پر فرات کے کنارے آپ کے نور نظر شہید کر دیے جائیں گے۔ اب علی سنو، جب سے یہ سنا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ کہنے کے بعد جبرائیل نے ایک مٹھی خاک دی اور کہا کہ اس کو سونگو۔ اس کا سونگنا تھا کہ اشک آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ حضرت امام علی نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمین پر آل محمد کے ایک برگزیدہ گروہ کو قتل کیا جائے گا، جس کے غم میں زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام علی کربلا سے آگے کے سفر کے لیے نکلے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نینوا کے قریب پہنچے تو آپ کے لشکر کا پانی ختم ہو گیا اور تمام لوگوں پر پیاس کا شدید غلبہ حاوی تھا۔ انتہائی کوششوں کے بعد بھی پانی نہ ملا۔ ایک راہی پر نظر پڑی، اس سے پانی طلب کیا۔ اس نے جواب دیا، یہاں سے بہت دور دریائے فرات پر ہی آپ کو پانی مل سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام علی نے قبلہ کی طرف ہو کر ایک مقام کی طرف اشارہ کیا کہ اس جگہ کو کھودو۔ تعمیل حکم کی گئی۔ حضرت امام علی کے جانثاروں نے اس جگہ کی کھدائی کے بعد ایک چشمہ نمودار ہوا، لیکن اس کا منہ ایک بڑے پتھر سے ڈھکا ہوا تھا۔ لشکروں نے لاکھ ہٹانے کی کوشش کی مگر اس پتھر نے جنبش نہ کی۔ پھر حضرت امام علی خود آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے اس بھاری پتھر کو ہٹا کر دور رکھ دیا۔ وہاں پر پانی کا ایک چشمہ معجزن دریافت ہوا۔ سب نے جی بھر کے پانی پیا، مشکیں بھر لی، چشمہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ راہب اوپر ٹیلے پر یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک عیسائی تھا اور اس نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اپنے ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور دوڑتا ہوا لشکر کے پاس آ پہنچا اور کہنے لگا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ لشکر والوں سے پوچھتا ہے، اے نیک آدمیوں، مجھے بتاؤ کہ تمہارے سردار کون ہیں؟ نبی ہیں یا نبی کے وصی ہیں؟ اس لشکر میں سے ایک سپاہی نے بتایا کہ نبی کے وصی ہیں۔ تو اس عیسائی نے پھر سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ کیا تم مجھے اس کا نام بتا سکتے ہو؟ اس سپاہی نے بتایا کہ اس کا نام علی ہے۔ تو وہ عیسائی حیران ہو گیا اور کہنے لگا، علی، الیاس، الیاس، الیاس۔ اس سپاہی نے کہا کہ نہیں، الیاس نہیں، علی۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ عبرانی زبان میں الیاس ہی کہتے ہیں۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس سپاہی نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عیسائی پوچھنے لگا، کس کے ساتھ جنگ ہے؟ جواب ملا، شامی لشکر کے ساتھ۔ پھر وہ عیسائی پوچھنے لگا، شام کا حاکم کون ہے؟ اس سپاہی نے بتایا کہ معاویہ۔ یہ عیسائی دوڑتا ہوا حضرت امام علی علیہ السلام کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، آپ نبی کے وصی ہیں؟ حضرت امام علی نے فرمایا کہ ہاں، تم نے صحیح کہا، میں نبی کا وصی ہوں۔ تو وہ عیسائی خوشی سے جھوم رہا تھا اور کہنے لگا، میرے آباء و اجداد کافی عرصہ اس برج میں آج کے دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کرے۔ میرے تمام آباء و اجداد فوت ہو گئے، کسی کو اس چشمے کا پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک نے اس پر اشارہ کیا کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں پوشیدہ ہے،
उस चश्मे की जगह को नबी या नबी के वसी के अलावा और कोई नहीं जानता। तुम में से जिसने भी ये चश्मा दरियाफ्त किया है, हम बगैर तरद्दुद उस पर ईमान लाते हैं और जंग में भी हम उसके हम रकाब रहेंगे। और वो ईसाई हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को हाथों को चूमते हुए मुसलमान हो गया और हजरत इमाम अली पर अपनी जान कुर्बान करके जंगे सफीन का पहला शहीद बन गया।